يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وَإِنْ رَوَى الرَّاوِيُّ عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفَقَيِ الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتمیزا، اگر بھائی راوی ہو، دو راوی ہوں، دونوں کا نام ایک ہو، دونوں احمد ہوں، دونوں محمد ہوں، او ما اسم الاب، اور ساتھ یہ کہ اس کے ساتھ ان کے باپ بھی کا نام بھی وہی دونوں کے، حتیٰ کہ دادے کا نام بھی وہی، حتیٰ کہ دونوں کی نسبت بھی ایک ہی، ولم یتمیزا، اب ان دونوں میں سے کس کو سمجھے؟ امتیاز نہیں ہوتا کہ یہاں کس کو سمجھے، کون مراد ہے یہاں؟ فرماتے ہیں بما یخص کل منہما، جو ان دونوں میں سے خاص ہو، خصوصیت ہو، جس کی وجہ سے ہم تفریق کریں کہ یہاں یہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ لَمْ يَضُرُّ، اگر تو وہ دونوں ثقہ ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہے، یہاں کون سا مراد ہے، تو فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہو بہرحال دونوں میں سے دونوں ثقہ ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْ ذَلِكَ، اس کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي البخاری من روایت عن احمد غیر منسوب، صحیح بخاری میں حدثنا احمد کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسانید میں، کہتے ہیں احمد عن ابن وہب فإنه احمد بن صالح او احمد بن عیسیٰ، اب وہ احمد بن صالح ہیں یا احمد بن عیسیٰ، یا وہ روایت کرے ان محمد سے غیر منسوب، کسی نسبت کی طرف وہ نسبت نہ کریں، اور وہ روایت کرے اہل عراق سے، محمد روایت کرے اہل عراق سے، فإنہ اما محمد بن سلام، تو یا تو وہ محمد بن سلام ہوگا، یہ محمد بن سلام نہیں، محمد بن سلام ہے۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور بہت بڑے محدث تھے، بلکہ بعد نے کہا ہے کہ نیساپور میں دو شمس ہیں، ایک یہی محمد بن سلام ہیں اور دوسرے محمد بن یحییٰ زولی ہیں۔ یہی محمد بن سلام کے پاس ایک دفعہ جن انسانی شکل میں آیا اور آ کے اس نے کہا کہ حضرت صاحب، یہ انسان جتنی تعداد میں آپ کی مجلس میں آتے ہیں ان سے زیادہ تعداد ہماری ہوتی، مسلمان انسانوں سے ہماری تعداد آپ کے پڑھنے والوں سے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ عجیب واقعات ہیں ان کے، اللہ۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے طلب حدیث میں 40,000 درہم خرچ کیا ہے، اور پھر حدیث کو پھیلانے میں 40,000 درہم خرچ کیا ہے، پہلے حاصل کرنے میں اتنا خرچ جمع کیا اور پھر پھیلانے میں اتنا خرچ کیا۔ تبھی وہ فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے خرچ کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور نے اس طرح خرچ کیا ہو۔ اما محمد بن سلام، یہ سلام ہے یا سلام ہے، کہتے ہیں صرف 5 ہیں جو سلام ہیں، باقی سب سلام ہیں، اور اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے ابن ناصر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے، رفع الملام امن سما شیخ البخاری امن خفف شیخ البخاری
محمد بن سلام، رفع الملام امن خففا شیخ البخاری محمد بن سلام۔ اور اس رسالے کا خلاصہ علامہ یمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاکمال میں، اکمال ہے نا ابن معقولہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے حواشی میں دے دیا ہے، اس کے حواشی میں دے دیا۔ اللہ، یہ مشترک ناموں پر میں نے بتلایا تھا شاید کہ سب سے اچھی کتاب یہی اللہ امام ابن معقولہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ چلیے جناب، فرماتے ہیں او محمد بن یحییٰ الزولی، اگر اہل عراق سے کوئی روایت یہ محمد کرتا ہے تو دو ہی مراد ہوں گے، ایک محمد بن سلام اور دوسرے محمد بن یحییٰ الزولی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن یحییٰ الزولی سے تقریباً 47 احادیث لی، 47 احادیث۔ یہ باقی امام نسائی ہیں، ترمذی ہیں، ابو داؤد ہیں، یہ سب لیتے ہیں ان سے روایت، لیکن امام مسلم نہیں لیتے۔ ہاں، امام مسلم نے نہ امام بخاری سے لی ہے، نہ محمد بن یحییٰ الزولی سے لی۔ محمد بن یحییٰ سے تو ویسے ہی ناراض ہو کے ان کی مجلس سے اٹھائے تھے، پتہ ہی ہے آپ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کہتے ہیں حدثنا محمد، کبھی کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبداللہ، کبھی کہتے ہیں حدثنا محمد بن خالد، کبھی کہتے ہیں حدثنا محمد بن خالد۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لیتے ہوئے محمد بن یحییٰ بہت کم کہتے ہیں، اکثر ان کے اجداد کا ذکر کرتے ہیں، جد کا ذکر کرتے ہیں، محمد بن خالد زولی یا محمد بن عبداللہ زولی کہتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ سنن ابو داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یاد یہی پڑتا ہے کہ محمد بن خالد زولی کہا ہے، دادے کی طرف نسبت کی ہے، باپ کی طرف نسبت نہیں کی۔ سمجھے بات؟ تو اس کے بارے میں بڑا ہے جھگڑا، اختلاف ہے علماء کے مابین، حتیٰ کہ ہمارے مولانا ابو الاشبال تو کہتے تھے کہ محمد بن یحییٰ الزولی جو ہے نا، ان سے روایت کوئی نہیں لی، لیکن یہ ان کی فکر درست نہ تھی۔ اور امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بھی بڑی خوفناک بات ہے اور غلط کہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، کہا ہے انہوں نے کہ امام بخاری تدلیس کرتے ہیں جس وقت کہ وہ امام زولی سے روایت لیتے ہیں، وہ تدلیس کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے کہ یہ تدلیس نہیں بلکہ امام بخاری کا اسلوب ہے، اور یہ تنہا امام زولی کے بارے میں نہیں، اور راویوں کے بارے میں بھی، اور راویوں کے بارے میں بھی۔ اس کو تدلیس الشیوخ شمار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کا اسلوب ہے۔ وہ مشہور ہے نا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ قرئ علیہ وانا اسمع، امام صاحب سے روایت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قرئ علینا وانا اسمع۔ اب اس کی توجیحات کرتے ہیں، حالانکہ قرئ علینا وانا اسمع اسی سے امام ابو داود بھی انہی لفظوں سے روایت کرتے ہیں، یہی روایت کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بلکہ ایک محدث کا واقعہ ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ان کا نام، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ اکبر، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ ابا جی نے پوچھا کہ آج آپ نے پڑھا ہے سبق؟ تو میں نے کہا ہاں جی، حالانکہ میں نے سماع کیا تھا، پڑھا نہیں تھا۔ فرق سمجھ گیا نا کہ میں نے سماع کیا تھا، پڑھا، اس کو بھی جھوٹ سمجھتے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہے ان کا ورع، یہ ہے ان کا تقویٰ، جن کے خلاف اتنی گز لمبی زبانیں ظالم
استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ 13ویں جلد لائے نا فتح الباری کی. حدثنا محمد بن خالد الزولی، یہ صاف نام لکھا ہے، زولی نسبت ذکر کی ہے، محمد بن یا نہیں کہا، دادا کی نسبت کی ہے، اور زولی بھی کہا. اب اس کے تحت حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال الحاکم والکلابازی اخرج البخاری عن محمد بن یا الزولی فلم یصرح به انما یقول حدثنا محمد وتارۃ محمد بن عبداللہ فینسبہ لجدہ وتارۃ حدثنا محمد بن خالد فکانہ نسبہ الی جد ابیہ لأنہ محمد بن یا بن عبداللہ بن خالد بن فارس. اور قلت ویؤیدہ انہ وقع منصوبا فی حدیث آخر اخرجہ عند الاکثر فی الطب حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن وہب، اور واقع فی روایت حدثنا محمد خالد الزولی وقضا ہوا فی نسخۃ السغانی محمد بن یحییٰ الزولی. اور پھر اختلاف کر بتلاتے ہیں کہ خلف نے اطراف میں اس کو محمد بن خالد بن جبلہ کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استاد جو ہے نا محمد بن یا بن خالد بن جبلہ، یہ تو روایت اکثر عبداللہ بن موسیٰ سے کرتے ہیں. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض نے یہاں جو محمد بن خالد سے مراد محمد بن خالد اللہ آپ کا بن جبلہ مراد لیا ہے، یہ غلط لیا ہے. حافظ نے اس کی تردید کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ امام بخاری ان سے روایت کریں تو وہ جب روایت کرتے ہیں تو کبھی محمد بن عبداللہ کبھی محمد بن خالد بیان کرتے ہیں. محمد بن یحییٰ الزولی بہت کم نام سے بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. یہ صفحہ 134 ہے 13ویں جلد کا. اللہ اکبر. باقی بھی اختلاف ذکر کیا ہے انہوں نے. چلیے، اور یہی بات میں نے آپ سے بتلائی ہے کہ ایک جگہ 5ویں جلد میں تہذیب میں غالباً 5ویں جلد میں حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ صرف محمد بن یحییٰ الزولی کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اور بھی اعلام ہیں جن کا ذکر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باپ کی بجائے دادا یا پردادا کی طرف نسبت کرتے ہیں. یہ اسلوب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو تدلیس کرنا درست نہیں. اور یہ جو ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہنا چاہیے کہ زیادتی کی ہے وہ یہ کی ہے اللہ اکبر کہ امام زولی کے ساتھ اختلاف ہونے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام ذکر کرتے ہوئے تدلیس کی ہے امام زولی سے اختلاف کرتے ہوئے. مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب تو امام زولی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات سے پہلے لکھ دی تھی. امام زولی سے ملاقات تو امام بخاری کی آخر میں ہوئی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے. اور ایک روایت کے مطابق تو یہ اگرچہ اس میں کلام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 234 میں تقریباً فوت ہوئے ہیں، 41 میں، اس سے پہلے یہ مکمل کر چکے تھے. اور امام صاحب نیساپور آخر میں جب آئے ہیں امام زولی کے پاس، وہ تو بالکل آخر میں آخری 5 سالوں میں آئے، 50 کے بعد آئے. اس لیے یہ کہنا حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے جناب امام زولی کے ساتھ پرخاش کی وجہ سے نام نہیں لیا، یہ ذابی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا محل نظر ہے، درست نہیں. چلیے، ایک قرینہ البتہ یہاں حافظ نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر وہ اہل عراق سے روایت کرنے والے ہوں تو حدثنا محمد جو ہے کہتے ہیں تو اس سے مراد یا محمد بن سلام ہوں گے یا محمد بن یحییٰ زولی ہوں گے. چلیے، وقد استوعبت ذلك فی مقدمۃ شرح البخاری.
اور اس بارے میں نے استیاباً یعنی تفصیلاً گفتگو کی ہے ہدی الساری میں، جس میں ان کا عنوان یہ ہے تبیین الاسماء المہملہ التی یکثر اشتراکہا۔ یہ 222 صفحے پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے یہ مہمل جو اسماء ہیں ان کی وضاحت کے طور پر اس میں مفصلاً بات کی ہے۔ فرماتے ہیں، اور اسی طرح یہاں یہ بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے ضمناً کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شامی راوی یہ کہتا ہے حدثنا عبداللہ، تو اس سے مراد عبداللہ بن عمرو بن عاص ہوں گے، اور اگر کوئی کوفی راوی کہتا ہے علقمہ ہے، اسود ہے، کہ حدثنا عبداللہ، تو اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوں گے، اور اگر کوئی مدنی راوی کہتا ہے حدثنا عبداللہ، تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہوں گے، اور اگر کوئی مکی راوی کہتا ہے حدثنا عبداللہ، تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے، صاحب اس سے عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آخری عمر میں مکہ چھوڑ کے طائف گئے تھے، بات سمجھے؟ یہ آپ کے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ آخری بات میں نے کی ہے کہ وہ آخری دور میں مکہ مکرمہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ طائف منتقل ہو گئے تھے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ امام سفیان ثوری ہیں، امام سفیان بن عیینہ ہیں، معاصر ہیں، اگرچہ امام سفیان ثوری علم و فضل میں بہرحال امام ابن عیینہ سے بڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر حجاز میں، اور یہ حجاز کے بارے میں ہے، باہر کے بارے میں نہیں، حجاز میں یہ دو افراد نہ ہوتے، دونوں معاصر ہیں، مکہ مکرمہ میں سفیان بن عیینہ اور مدینہ طیبہ میں امام مالک، تو حجاز سے علم حدیث اٹھ جاتا۔ حجاز میں علم حدیث کا جو بول بالا ہے وہ ان دونوں کا مرہون منت ہے۔ اگرچہ دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اور ان کا موطا امام مالک کے موطا سے بڑا ہے، لیکن جو پذیرائی اور جو قبولیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موطا کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، کسی اور کو نہیں دی۔ اور تو جب کوئی سفیان سے اگر روایت کرے حدثنا سفیان، اور وہ روایت کرنے والے ہوں وکی، تو اس سے مراد آپ بلا دھڑک کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفیان ثوری ہے۔ اور اگر ان سے روایت کریں، اللہ اکبر کبیرہ، ان سے روایت کریں امام حمیدی اور کہیں حدثنا سفیان، تو اس سے مراد آپ بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفیان ابن عیینہ ہے۔ آپ مسند حمیدی نکالیں، مسند حمیدی میں میرا خیال ہے کہ کوئی 80% روایات ہیں جو حدثنا سفیان کے حوالے سے، سفیان بن عیینہ کے حوالے سے، سفیان ہی کہی جا رہے۔ تو یہ باتیں کی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اسی میں کے بارے میں مستقل کتاب ہے علامہ جیانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقیید المہمل، تقیید المہمل، اللہ اکبر کبیر۔ چلیے بھائی، ومن اراد لذالک، یہ تو ہو گیا، ومن اراد لذالک، اور جو اس کے لیے چاہتا ہے ضابطاً کلیاً، کوئی کلی قاعدہ، یمتاز بھی احدہما عن الآخر، جو ممتاز کر دیتا ہو، امتیاز کر دیتا ہو ایک کو دوسرے کے ساتھ، فباختصاصہ، تو یہ ہے اس کا اپنے شیخ کے ساتھ اختصاص، جس کے جیسے میں نے مثالیں دی ہیں وقی کی اور حمیدی کی رحمہم اللہ۔ المروی عنہ بأحد ما یتبین المہمل،
ہاں یتبین المہمل، جس سے اس مہمل راوی کی تبیین ہو جاتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ امام حمیدی کو اختصاص حاصل تھا۔ یہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہم سبق ہیں، ہم سبق ہیں۔ امام شافعی مصر تشریف لے گئے تھے اور امام حمیدی یہاں مکے میں ٹھہر گئے۔ ہاں فرماتے ہیں وَمَتَىٰ لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ، اگر یہ چیز واضح نہ ہو، او کانا مختصم بہما معاً، یا وہ کسی ایسی چیز سے دونوں ہی مختص ہوں، فَإِشْكَالُهُ شَدِيدٌ، پھر مشکل مسئلہ ہے کہ یہاں کون سا راوی سمجھے، ہاں یہاں کون سا راوی، فَيُرْجَعُ بِهِ فِيهِ إِلَى الْقَرَائِنِ وَالظَّنِّ الْغَالِبِ، تو ایسے موقع پر ظن غالب اور قرائن سے ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا، حتمی طور پر نہیں۔ سمجھے بات؟ کہتے ہیں وَإِن رَوَىٰ عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا فَجَحَدَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ، اگر شیخ سے کوئی راوی روایت کرتا ہے اور شیخ انکار کر دیتا ہے، میں نے کوئی روایت نہیں کی، میں نے کوئی روایت نہیں کی، اب اس روایت کا کیا حکم ہوگا؟ وہ روایت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ جَزْمًا كَأَن يَقُولَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ مَا رَوَيْتُ هَذَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، شیخ یہ کہے کہ یہ تو مجھ پر جھوٹ ہے، ہاں یا میں نے اس کو روایت نہیں کیا، صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دے، تو فرماتے ہیں فَإِن وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ، اگر یہ ان سے واقع ہو، ردہ، تو یہ قول رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ رد ذلك الخبر الكاذب واحد منہما، رد ذلك الخبر، کہتے ہیں کہ اس خبر کو کیا کیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے لکذب واحد منہما، دونوں میں سے کسی ایک کا کذب لازم آتا ہے، یا استاد جھوٹ بولتا ہے یا شاگرد جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، یقینی طور پر ہے، حافظ یہاں نہیں یہ کہا ہے، لیکن اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے۔ یہی قول اگر ابن الصلاح نے بھی کہا ہے، اور یہی بات اس سے پہلے خطیب بغدادی نے بھی کہی ہے الکفایہ میں، یہ دوسری جلد لائیں فتح الباری کی۔ كنت عارف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اور کہتے ہیں کہ قال علی، علی سے مراد یہاں علی بن مدینی ہے، وثابتت هذه الزیادہ فی روایت المستملی والکشمہینی، وقال فلان وفلان، وقال عمر بن دینار ذکرت ذلك لأبی معبد بعد فانکرہ، یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے کون کرتے ہیں؟ ابو معبد، ابو معبد روایت کرتے ہیں، اور ابو معبد سے عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا لم احدث کا بذالک، میں نے تمہیں یہ حدیث بیان ہی نہیں کی، ہاں اللہ۔ قال عمر قد اخبرتنی ہے قبل ذالک، حضرت صاحب اس تو پہلو تسی مینوں دسی ہے خبر، ہاں قال کیا ہے، قال الشافعی بعد ان رواہ عن سفیان کانہ ناسیہ بعد ان حدثہ بہ، امام شافعی نے اس کا فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے گویا کہ انا رواہ عن سفیان، انہوں نے سفیان سے یہ بات نقل کی ہے کہ ابو معبد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرنے کے بعد اس روایت کو کیا ہو گئے تھے؟ بھول گئے تھے۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُسْلِمًا
کانا یرا صحت الحدیث ولو انکرہ راویہ، سمجھ گئے بات؟ اذا کان الناقل عنہ عدلا ولأہل الحدیث فی تفصیل قالوا اما یجزم بردہ او لا، یا تو جزمن اس کا رد کرے یا نہ کرے، وَإِذَا جَزَمَ، اگر وہ جزمن یہ بات کہے، فَأَمَّا يُصَرِّحَ بِتَكْذِيبِ الرَّاوِي عَنْهُ، یا تو وہ تکذیب راوی کی تکذیب صراحتاً کرے، او لا، یا نہ تکذیب نہ کرے، فَإِن لَمْ يَجْزِمْ بِالرَّدِّ كَأَنْ يَقُولَ كَأَنْ قَالَ لَا أَذْكُرُهُ، مجھے یاد نہیں ہے، فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ عَلَى قُبُولِهِ، تو یہ ان کے نزدیک بالاتفاق کیا ہے؟ مقبول ہے، لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن، وہ طعن نہیں کرتا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ مجھ پر، ہاں؟ وَإِن جَزَمَ وَصَرَّحَ بِالتَّكْذِيبِ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عِنْدَهُمْ عَلَى رَدِّهِ، تو پھر ان کے نزدیک بالاتفاق وہ کیا ہے؟ مردود ہے، لأن جزم الفرع بکون الاصل حدثہ یستلزم تکذیب الاصل، تو پھر اصل استاد کی تکذیب اس سے کیا آتی ہے؟ لازمہ، فی دعواہ انہ کذب علیہ، ولیس قبول قول احدہما باولی من الآخر، دونوں میں سے کس کی بات قبول کریں بھائی؟ کسی کو ہم راجع تو نہیں قرار دے سکتے، نہ اصل کی، نہ استاد کی، نہ شاگرد کی، دونوں بالجزم کہہ رہے ہیں۔ وَإِن جَزَمَ بِالرَّدِّ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّكْذِيبِ فَالرَّاجِعُ عِنْدَهُمْ قُبُولُهُ، وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَاخْتَلَفُوا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِلَى الْقُبُورِ، یہ ساری آگے اختلاف باقی مزید ذکر کی تھی، ہاں؟ تو اسی کا اختصار حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کیا ہے، کفایہ وغیرہ دوسری اصول کی کتابوں میں یہ مبحث اسی باس میں موجود ہے، اور مثال دے کے آپ کے سامنے میں نے صحیح بخاری سے کہ ابو 326 ہے، اور روایت نمبر جس سے متعلق یہ باس ہے وہ 842 ہے، حدیث نمبر 842 ہے، کہ ابو معبد اس کا انکار کرتے ہیں، ہاں؟ اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھول گئے، جو ان کے پوتے شاگرد ہیں وہ یہ توجیہ کرتے ہیں، سمجھے؟ اللہ اکبر، لم احدثک بذالک، میں نے یہ بیان نہیں کی، لیکن تکذیب نہیں کی، گویا اس میں صاحب خطا کا امکان ہے، تکذیب، تو یہ تفصیل ہے فضل اللہ، سمجھے بات کچھ میرے بھائی؟ اللہ اکبر کبیر۔ اور اس کی مزید تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اللہ آپ کا بھلا کرے، فتح المغیث میں دیکھیں، دوسری جلد صفحہ 243 میں، اللہ اکبر، اور معرفہ میں صفحہ نمبر 10، کہتے ہیں آگے چلیے، او کانا جہدہ احتمالاً، یا انہوں نے اس کا انکار کیا ہو، کیا؟ احتمالاً، احتمال میں، فلا یکون ذالک قادعاً فی واحد منہما للتعارض، تعارض کی وجہ سے دونوں میں سے یہ چیز اس کا حتمی انکار قدع کا باعث، جرا کا باعث نہیں ہے۔ اب وہ کہے یہ جھوٹ بولتا ہے، لم یکذب علیہ یا کاذب علیہ، کاذب علیہ کہتا ہے، اس کا مطلب وہ شاگرد تو جھوٹ بولتا ہوگا، جھوٹا ہو گیا نا، استاد نے جھوٹا کہہ دیا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قادع نہیں ہے، یہ قدع نہیں ہے شاگرد کے اس قول پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، اسی سے یہ قانون بھی سامنے آتا ہے کہ جہاں تعدیل موجود ہو اور مد مقابل میں جرح ہو تو پھر حتمی طور پر، اور دونوں کی پوزیشن یکساں ہو تو حتمی طور پر کسی ایک کو بغیر قرینے کے ترجیح نہیں دی جا سکتی۔
تاں آ کے کوئی قرینہ. شاگرد بھی یہاں سکھا ہے، استاد بھی سکھا ہے، انکار کرنے والا بھی انکار حتمی کر رہا ہے، شاگرد بیان کرنے والا حتماً بیان کر رہا ہے. اب دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہوگا، لیکن ہم تکذیب اس کی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے صدق کی وجہ سے. وہاں احتمال ہو سکتا ہے کہ انہوں کو بھول لگ گئی، لیکن اس کو شاگرد کو کے بارے میں ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ اس نے اپنی طرف سے روایت بنا لی. اگر یہ یہاں تصور کرے پھر تو اس کے کذب میں کوئی شک ہی نہیں، پھر تو اس کا کذب چھپا ہوا رہ ہی نہیں سکتا. بات سمجھے نا؟ جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آج تک کسی کا کذب جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں ہے. جس نے بھی جھوٹ بولا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کر دی. اللہ نے اس کو بے نقاب کر دی جس نے بھی جھوٹ بولا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر. چلیے بھائی، فرماتے ہیں او کانا جہدہ احتمالاً، یا اس نے اس کا انکار کیا ہو احتمال کی صورت، جیسے کہ وہ یہ کہے معاذ کرو، مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتا، ولا عارف ہوں. قبل ذالک الحدیث، پھر یہ حدیث قبول کی جائے گی. فی الاصح، صحیح طور پر، اصح قول پر. آپ نے ابھی فتح الباری میں پڑھا ہے کہ حافظ نے کہا ہوا متفق عندہ، کہ ایسی صورت میں بالاتفاق اس روایت کو قبول کیا جائے گا. بالاتفاق. لیکن اس میں اختلاف ہے. متفق علیہ فتح الباری میں کہہ دیا، لیکن اس میں اختلاف ہے، جیسے آگے آ رہا ہے، خود حافظ ذکر کرتے ہیں. سمجھ لیں بات. فتح الباری میں اتفاق کا دعویٰ کر دیا نا، لیکن آگے وقیلا لا یقبل کہہ نہیں رہے آگے. لأن ذلك يحمل على نسيان الشیخ وقیلا لا یقبل، اور کہا گیا ہے کہ نہیں قبول کی جائے گی. اس روایت یہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ یہی ہے عموماً حنفیہ کا قول ہے. ابو یوسف نے یہی بات کہی ہے، اور ایک روایت جو ہے نا وہ امام احمد سے بھی یہی ہے. اور یہ جو احناف حضرات ہیں، جو حدیث میں آتا ہے روایت میں، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل. روایت معروف ہے نا. وہ اسی لیے اس روایت کا انکار کرتے ہیں کہ شاگرد کہتا ہے جناب بیان کیا، استاد کہتے ہیں نہیں بیان کیا. اس روایت کے رد و قبول میں استاد شاگرد کے مابین کیا ہے؟ اختلاف ہے، اور اس کو احناف اسی لیے قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. کیونکہ امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ وہ زوری سے پوچھتے ہیں نا اس روایت کے بارے میں، تو امام زوری کہتے ہیں لم عارف، مجھے اس کا پتہ نہیں. اللہ. اور اسی وجہ سے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی صحت کا انکار کیا. طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اسی روایت کا کیا کیا ہے؟ انکار، تضعیف کی ہے. اللہ. اور یہ بھی قول نقل کیا جاتا ہے کہ امام ترمذی نے کہا جی قال ابن مدینی لم یذکر ھذا عن الزہری الا اسماعیل بن علیہ عن ابن جریج و ضعف یا روایت اسماعیل عن ابن جریج. کہ یہ جو انکار کی روایت ہے امام زہری سے، یہی صحیح نہیں. حقیقت یہ ہے کہ امام زہری کے انکار کا جو ذکر ہے جس سند کے ساتھ ہے وہ سند صحیح نہیں ہے. امام یحییٰ بن معین نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور یہ ساری تفصیل اللہ آپ کا بھلا کرے علامہ زیلعی نے بھی نصب الرایہ میں ذکر کی ہے. نصب الرایہ کا صفحہ 185 186 جلد 3.
بڑی اچھی تفصیل ہے اس میں. سمجھ گئے بات ہے؟ آگے چلیں جناب. وقیل لا یقبل، کہا گیا کہ قبول نہیں کی جائے گی. لأن الفرع تبع للأصل، کیونکہ فرع وہ تابع ہے اصل کے. فی اثبات الحدیث، حدیث کے ثابت کرنے میں، حدیث کے ثبوت میں. شاگرد فرع ہے، استاد کیا ہے؟ اصل ہے. جب استاد ہی انکار کر رہا ہے تو پھر فرع کی بات کیسے مانیں گے؟ مقدم تو بات استاد کی ہے. یہ کہنے والے کہتے ہیں بحیث اذا ثبت اصل الحدیث، بحیث اس حیثیت سے کہ اذا ثبت اصل الحدیث، جب اصل ثابت کرے حدیث کو. ان الفاظ میں لکھنے میں یہاں تو لکھا ہوا ہے نا بحیث اذا ثبت اصل الحدیث، اکثر نسخوں میں یہ اب چھپا ہوا ہے، لیکن جو قدیم نسخے ہیں وہاں عبارت یوں ہے بحیث اذا اثبت الاصل الحدیث. اور یہ اسی طرح نقل کیا ہے فتح المغیث میں شرح نخبہ سے حافظ سخاوی نے. اذا اثبت الاصل الحدیث، فتح المغیث جلد 2 صفحہ 247 ہے. اور اسی طرح الجواقیت والجواہر کا جو نسخہ ہے اس میں ہے. علی قاری کے نسخے میں بھی اسی طرح ہے. حتیٰ کہ مولانا محمد حسین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فارسی کی شرح ہے نخبۃ الفکر کی، اس میں بھی اسی طرح ہی شرح نخبۃ الفکر مولانا محمد حسین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے. ہزارے کے ہیں آپ؟ کون ہیں ہزارے کے؟ فانو تعارف کرواتا. میاں صاحب کے شاگرد ہیں ہزارے کے، مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو ان کتابوں میں یہ عبارت یوں ہے اور یہی صحیح ہے. اللہ اکبر. کبھی فرماتے ہیں ثابت فروع روایت الفرع، تو روایت فرع کی جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. فکذالک ینبغی، اسی طرح مناسب یہ ہے ان یکون فرعا علیہ وتبعا لہ فی التحقیق. کذالک، اسی طرح مناسب یہ ہے کہ ان یکون فرعا علیہ وتبعا لہ، کہ وہ اس پر کیا ہے؟ بطور فرع کے ہے، اور وہ استاد جو ہے وہ اس کے اب تابع ہے، باوجود استاد ہونے کے. اب یہ شاگرد کے تابع ہو گیا کہ شاگرد نے میری تائید کی ہے. اللہ. وہذا متعقب بأن عدالت الفرع تقتضی صدقہ وعدم علم الاصل ینافی ہے فالمثبت مقدم علی النافی. اور یہ اس پر تعاقب کیا گیا ہے اس لیے کہ فرع کی عدالت جو ہے نا وہ اس کی صدق کا تقاضا کرتی ہے. وہ عدم علم الاصل، اور استاد کا عدم علم یہ اس کے منافی ہے. اس لیے جو مثبت ہے وہ نافی کے کیا ہے؟ مقدم ہے. اصول فقہ کا قانون یہ ہے کہ المثبت مقدم علی النافی. اصول فقہ کا یہ اصول ہے، لیکن اصول فقہ کا یہ اصول حدیث میں نہیں مانتے کہ رفع الیدین میں مثبت ہے اور ترک میں کیا ہے؟ نفی ہے. جہر بالتامین میں اثبات ہے اور نفی میں، عدم جہر میں کیا ہے؟ نفی ہے. یہاں مثبت کو مقدم نہیں جانیں گے. سمجھے نا؟ ضرورت پیش آتی ہے جہاں وہ ہم مان لیتے ہیں، جہاں اصول نہیں آتا یہ مان نہیں مانتے. کیا بات ہے؟ قاعدہ کلی. ہاں وہ پھر آخر کہیں گے جناب قاعدہ کلی نہیں ہوتا. وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ، رہ گیا کہ اس کو شہادت پر قیاس کریں. ایک ہے نا شاہد، میں گواہ ہوں، میں آپ کو نمائندہ بناتا ہوں، آپ گواہ پر گواہ جس کو کہتے، میری تائید آپ کرتے،
تو آپ کی تائید کی ہوئی میری تائید سمجھی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ، یہ صحیح نہیں۔ شہادت کا مسئلہ یہاں روایت میں نہیں چلتا، روایت اور شہادت میں بنیادی فرق ہے۔ شہادت اور روایت ایک نہیں ہے، روایت کے قوانین علیحدہ ہیں، شہادت کے اصول ضوابط علیحدہ ہیں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ، اس لیے کہ شہادت الفرع لا تسمع مع القدرت علی شہادت الاصل، اگر اصل آ کے شہادت دینے پہ قادر ہے تو فرع کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ بخلاف الروایات، برعکس روایت فافترقا، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں شہادت میں دو گواہ ہیں لیکن روایت میں دو، خبر واحد قابل قبول ہے۔ اسی طرح ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی، لیکن روایت میں ایک بھی عورت کی روایت قابل قبول ہے۔ شہادت میں غلام کی شہادت قابل قبول نہیں، لیکن غلام کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ سمجھے بات ہے؟ اسی طرح بالغ کی شہادت قابل قبول ہے، بالغ کی شہادت قابل قبول ہے، نابالغ کی شہادت قابل قبول ہے، لیکن روایت نابالغ کی بھی کیا ہے؟ اس لیے شہادت کے اصول علیحدہ ہیں اور روایت کے اصول علیحدہ ہیں۔